السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، ہمارے سال کا اختتام قربانی پر ہے اور ہمارے سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے۔ سال کا اختتام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت حاجرہ کی قربانیاں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور ہمارے سال کا شروع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے۔ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں علماء یوں فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، 1.25 لاکھ میں ایک تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھا، جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ 2 عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائی، یا تو ابو جہل کو ہدایت دیجیے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دیجیے، اور اللہ پاک میرے دل کی چاہت ہے کہ آپ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیں۔ تو 1.25 لاکھ میں ایک تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، جن کو اللہ کی رسول نے اللہ پاک سے مانگا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو کیسے بڑے درجات عطا فرمائے، کیسے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا دین، ان کو کیسی رفعت اور بلندیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ بڑی دیکھنے کی چیز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوبصورت صفات اور خوبصورت کمالات اپنی زندگی میں داخل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ پاک نے ان کو کہاں سے اٹھایا اور اللہ پاک نے ان کو کہاں تک پہنچا کے دکھایا، یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، جن کے بارے میں مکے میں مشہور تھا کہ اگر سننا کے خطاب کے گدھے نے کلمہ پڑھ لیا تو مان جانا، اور اگر سننا کے خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا ہے تو مت ماننا، یہ بندہ اتنا سخت ہے کبھی کلمہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ نے کہاں سے اٹھایا ان کو اور کہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچا کے دکھایا؟ وجہ کیا؟ وجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے، آپ کی خوبصورت ادائیں ہیں، آپ کا پاکیزہ دین اور پاکیزہ اسلام ہے کہ جس کی برکتوں سے اللہ پاک نے ان حضرات کو کیسی رفعتیں عطا فرمائیں اور کیسی بلندیاں عطا فرمائیں۔ ایک تو جہالت کا دور تھا کہ غفلت اور گناہ والی زندگی تھی، لیکن جب زندگی بدلی ہے تو کہاں سے کہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچا کے دکھایا، کیسی رفعت اور بلندیاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائیں۔ اچھا، ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی بڑا پرلطف ہے کہ کیسے اس بندے کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے اور آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، دن بھر اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین کی محنت کرنا، گھر گھر جانا، در در جانا، داڑیوں میں ہاتھ لگانا، اللہ کی دین کی بات کرنا، دن بھر تو آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اور رات میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ آپ بیت اللہ کے اندر جا کر کھڑے ہو کر بیت اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور انسانیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روتے دھوتے تھے۔ اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کے بڑے بڑے دشمن دن بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور رات کا وقت ہو جائے تو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ تو انہیں دشمنوں میں ایک ٹھوک کا آدمی تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی بھی ایک کیفیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بڑا عجیب سا قصہ ہوا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ میں کھڑے رات میں نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ اس زمانے میں بیت المقدس قبلہ ہوا کرتا تھا، بیت اللہ قبلہ نہ تھا، لیکن ہمارے نبی کی دل کی چاہت ہوتی تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، لیکن آپ اس کا اپنی زبان سے اظہار بھی نہ کرتے تھے، اور آپ یوں کرتے تھے کہ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے۔ جب آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، اور آگے جا کر بیت المقدس
مقدس بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. تو آپ کھڑے بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور مقدر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور پر کھڑے چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں یہ بندہ پڑھتا کیا ہے. اور ہم قربان جائیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، آپ پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیں اور آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا وَأَمَّا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. آگے پڑھتے ہوئے آپ نے شروع کیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. یہاں تک ہمارے نبی نے پڑھا. اب چونکہ مشرکین مکہ ہمارے نبی کے بارے میں کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے دیوانے ہیں، کبھی کہتے مجنون ہیں، کبھی کہتے کائن ہے، کبھی کہتے ہیں نبی اور رسول ہی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جھوٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی کافر ہیں اور دور چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے ہیں. یہاں تک ہمارے نبی نے پڑھا تو بے ساختہ حضرت عمر کی زبان سے نکلا یار یہ کتنا بڑا شاعر ہے، ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑا شاعری پڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت عمر کی زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر، اور ادھر معجزاتی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگلا جملہ نکلا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے یعنی کل کائنات کی یہ میرا رسول شاعر نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو. ادھر ان کی زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر، اور ادھر قرآن سے جواب ملا یہ شاعر نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو. حضرت عمر کے پیروں سے زمین سرک گئی اور برجستہ ان کی اپنی زبان سے نکلا یار یہ کتنا بڑا کائن ہے، اتنی دور سے میری اپنی بات کو سن لیا. اللہ کے رسول نے قرآن کی اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. ارے یہ کاہن بھی نہیں ہے، تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. یہاں پر حضرت عمر تھوڑا سا گھائل ہوئے لیکن ابھی بھی کفر بڑا ہوا تھا. پھر ہوتے ہوتے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے حاضر خدمت ہیں اور آ کر کہا کہ حضرت ہماری تعداد 38 ہو گئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کھلا کھلا اللہ اس کے رسول کی دعوت اللہ کے بندوں کو دینا چاہیے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہیے. اللہ کے رسول نے حکمتاً فرمایا بھائی ہم لوگ تھوڑے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیجئے نا، میں بات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑے ہیں تو کیا مسئلہ ہے، اللہ کی قدرت اور طاقت ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے رسول نے اجازت دی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کائنات کی واحد پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر علی الاعلان اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. نبیوں کے بعد اب آپ کی دعوت کا یہ اثر ہوا کہ سارے دشمن ٹوٹ پڑے، حضور پر بھی صحابہ پر بھی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. اور ان کا حال یہ بنا کہ چہرہ سوج گیا، سر پر ہاتھ رکھیں تو ہاتھ میں بال آ جاتے تھے اور یہ بے ہوش ہو گئے. ہر بندہ کہتا تھا ان کا بچنا مشکل ہے، ان کی شہادت تو پکی ہے. کافی دیر کے بعد 8 بج گیا، 9 بج گیا، ابھی تک کوئی ہوش نہیں ہے. رات میں کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا، آنکھ کھلتے ہی زبان کا پہلا جملہ تھا مجھے بتاؤ کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. عشق رسول کے دعوے کرنے بہت آسان ہے، اصل اس عاشق سے پوچھا جائے عشق رسول کا کیا انداز ہوا کرتا ہے اور عشق رسول میں کیا کیفیات ہوا کرتی ہیں. یہاں تو شادیوں میں نبی کے دین کو بھلا دیا، یہاں تو کاروبار میں نبی کے دین کو بھلا دیا، یہاں تو شباب کا کیا عالم آیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ایک دم سر کے بال کھڑے کر دیے اور ایک دم سر کے بال رنگین کر دیے، آدھے بالوں کو اڑا دیا، آدھے بال سر کے کھڑے کر دیے. اور ناچنے والا پٹی پینٹ پہن کے آیا، وہ پینٹ پہننا شروع کر دی اور ان کی گندے لائف
سٹائل کو زندگی میں جگہ دینا شروع کر دی. شباب کا عالم آیا تو نبی کو بھلا دیا, مال کی کثرت ہوئی نبی کو بھلا دیا, جوانی کا عالم آیا تو نبی کو بھلا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے عشق رسول کسے کہتے ہیں, موت کے منہ سے باہر نکلے ہیں اور زبان کا پہلا جملہ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے, مجھے پرواہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آج یہی جملہ ہم ساری امت سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی دی توفیق سے. کب تک یہ جملہ زبان پر ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. شادی کو سادہ کر لو, فضول خرچی نہ کرو, اوروں کے رسم و رواج کو جگہ نہ دو, اور پڑھاکے نہ پھوڑو اور ڈیجے نہ بجاؤ, اور بے حیائی کے افعال نہ کرو, تو لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اب تک کی غلط زندگی تھی, ہم یوں کہ بھیا توبہ کر لو, کیوں زندگی ضائع کرتے ہو, کیوں زندگی برباد کرتے ہو. اپنی جوانیاں برباد نہ کریں, اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. کیوں اپنے قدم کو ناچ گانے کے اڈوں کی طرف لے جا رہے ہو, اور کیوں ہاتھوں میں شراب کے جام چھلکا رہے ہو, اور کیوں حرام کمائیوں کی طرف بڑھ رہے ہو. ہم یوں کہتے ہیں بھائی توبہ کر لو, بھائی واپس آ جاؤ. یہ ہلاکت کے راستے ہیں, یہ بربادی اور تباہی کے راستے ہیں. تو زبان کا جملہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے گا, موت کے منہ سے باہر نکلے اور زبان کا پہلا جملہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ جن کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آئی تھی, آنکھ کھلتے ہی ان کا ہی سوال کیا, وہ ناراض ہو گئے. جاتے جاتے ان کی امی سے کہا کچھ کھلا پلا دینا. ماں نے کھلانے کی کوشش کی تو یوں عرض کیا کہ امی جان جب تک حضور کی کیفیت نہ پوچھ لوں مجھے چین نہ آئے گا, ان کو دیکھے بغیر مجھے چین نہ آئے گا. خیر انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کیسے بتاؤں کا کیا حال ہے. کہا کہ آپ ام جمیل کو بلائیے. وہ کافی دیر کے بعد رات میں گھر پہنچی, ان کا حال دیکھا تو رونے لگ گئی. اللہ کی رسول کی کیفیت سنائی کہ حضور اس وقت حضرت ارقم کے گھر پر ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں. کہا دیکھوں گا تو مجھے چین آئے گا. رات میں 11-12 بجے دو لوگوں کا سہارا لے کر رات کے اندھیرے میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. حضور اور صحابہ موجود. جب گھر کا دروازہ کھلا اور یار غار اندر داخل ہوئے ہیں, یار مزار اندر داخل ہوئے ہیں, تو ان کی کیفیت دیکھ کر اللہ کی رسول کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ بھی زار و قطر رونے لگ گئے. سارے صحابہ کی ہچکیاں بدی ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ساختہ اللہ کے رسول سے لپٹ گئے اور لپٹ کر رو کر یوں کہا کہ حضرت آپ ٹھیک ہیں تو کوئی درد نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول رو رہے تھے اور رو کر آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت دیجئے, یا تو ابو جہل کو ہدایت دیجئے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دیجئے. اور اللہ میرے دل کی چاہت ہے آپ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے دیں. آپ کی دعا نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانی نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا. اس لیے ہماری تبلیغ میں کہا جاتا ہے ہم پیارے بھائیوں امت میں چلیں پھریں, ہم امت میں محنت کریں, ہر بندے کے پاس جائیں, کوئی کتنا بھی دین سے دور ہو ہماری ذمہ داری ہے اس تک پہنچا جائے. وہ شرابی ہے اس کی شراب بری ہے وہ برا نہیں ہے, وہ چور ہے اس کی چوری بری ہے وہ برا نہیں ہے, وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. وہ شراب کا ڈیلر ہے تو اس کا ڈیلرشپ بری ہے وہ برا نہیں ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جا کے ان کو سمجھائیں ارے تم مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, تم اس کے امتی ہو جنہوں نے تمہیں بیت اللہ سے زیادہ قیمتی بتایا تھا, جنہوں نے تمہاری خاطر آنسو بہائے تھے, تمہاری خاطر درد دیکھے تھے, تمہاری خاطر دکھ دیکھے تھے, اور ساری زندگی تمہاری خاطر اللہ کی دیوار میں جنہوں نے دعائیں کی تھی یا رب امتی امتی امتی. تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, تم اپنی حیثیت پہچانو, تم اپنا مقام پہچانو, تم اتنے گرے ہوئے انسان تھوڑی ہو, تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. نشے کا ڈیلر بننا تمہاری شان نہیں ہے, شراب کا عادی بننا تمہاری شان نہیں ہے, اور زنا اور بے حیائیاں یہ تمہاری شان نہیں ہے, اور چھلکتے ہاتھوں کے شراب کے جام یہ تمہاری اپنی شان نہیں ہے, اور ماں باپ کو گالیاں دینا اور بہنوں پر ظلم کرنا یہ تمہاری اپنی شان نہیں ہے. تم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. تم دنیا کو جگانے کے لیے آئے, تم دنیا کو اللہ اس کے رسول سے جوڑنے کے لیے آئے. تم کہاں زندگیاں ضائع کر رہے ہو؟
تم کہاں زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ ہماری تبلیغ میں سکھایا کہ ہمیں محنت کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کچھ تو قدم آگے بڑھا دین کی محنتوں میں، کچھ تو قدم آگے بڑھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے میں۔ بڑا مسئلہ ہوا کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ ہم میں ہر بندے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کرتا، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا۔ یہ امت کی جو ذمہ داری ہے، یہ کوئی تبلیغی جماعت نے ہم کو نہیں دی، یہ تو عرفات کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی تھی، اور یوں فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک میرے دین کے پیغام کو پہنچا دیں۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بڑا چھوٹے کا ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے چھوٹوں کے بارے میں پوچھ کی جائے گی۔ گھر کا بڑا اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اپنے گھر میں دین زندہ کرنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھائے، نبی کی پاکیزہ تعلیمات سکھائے، اپنی گھر کی خواتین کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرے، اپنے ہاتھ کے نیچے کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنے، اور آگے بڑھ کر ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر چلنے والا بنے۔ دل کی دنیا بدلنے والے اللہ ہیں، لیکن اس کی محنت کو ذریعہ بنا کر جس کے دل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ بدلے گا، آخرت میں اللہ پاک اس کے کھاتے میں ان کا اپنا نام لکھے گا، اور یہ سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے والے بنیں گے۔ ہم قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، کیا خوبیاں اللہ پاک نے ان کو دی۔ ہم قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، کیا خوبیاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قربانی نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، حضور کی دعاؤں نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، اور صبح صبح دارالندوہ میں سارے دشمن اکٹھا اور یہ مشورہ کر رہے ہیں کون ہے جو خلم خلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ تو مکے کا ڈون بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، آج کل بھی کریز چلا ہے ڈون بننے کا اور بھائی بننے کا۔ کون سا بھائی؟ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ وہ مار دھاڑ والا بھائی بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، کیسی ہلاکت کا راستہ ہے یہ، کیسی بربادی کا راستہ ہے۔ علماء فرماتے قیامت کے میدان میں دو لوگوں کو سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی، ایک سود کھانے والے کو، دوسرے قتل کرنے والے کو۔ ایک جان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسرا مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ کسی ایک بندے کے ناحق قتل پر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اللہ اس ایک بندے کے ناحق قتل کی وجہ سے پوری دنیا کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ اسلام ناحق قتل کی اجازت نہیں دیتا، اسلام خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو خون کی قیمت بتائی ہے، اسلام نے تو جان کی قیمت بتائی ہے۔ تو آج کل یہ بھی کریز چلا ہوا ہے بھائی بننے کا۔ تو مکے کا ایک بڑا بھائی ادھر بیٹھا ہوا تھا جن کا نام تھا عمر، بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے۔ وہ یوں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں میں تیار ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا تو ہی کر سکتے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب وہ نکلے حضور کی تلاش میں، راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ کہا کہ عمر کدھر جاتے ہو؟ کہا کہ نعوذ باللہ اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے یوں فرمایا کہ عمر جس اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہو، ارے وہ تمہارے گھر میں روشن ہو گیا ہے، تمہاری بہن کلمہ پڑھ چکی ہے، تمہارا بہنوئی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ غصہ ڈائیورٹ ہوا گھر کی طرف، اپنی بہن کے گھر گئے کہ جا کر ان کی خیر خبر لو۔ وہ دونوں میاں بیوی ان کو حضرت خباب قرآن سکھا رہے تھے، اور دروازہ بند تھا۔ حضرت عمر کی دروازے پر دستک، اندر گھبراہٹ مچی۔ حضرت خباب تو دونوں کو چھوڑ کے اندر جا کے چھپ گئے، اور بہن نے دروازہ کھولا تو بہن کو تماچا مارا، بہنوئی کو مارا۔ کہا کہ کیا تم اپنی جان کے دشمن بن گئے؟ کیا تم بھی بے دین ہو گئے؟ بہن نے کہا عمر وہ دین صحیح ہے تو پھر بتا تیری کیا رائے ہے۔ مار پیٹ کی ہے، بہن کے منہ سے خون نکل گیا، ان کے شوہر کی پٹائیاں کر رہے ہیں۔ حضرت خباب اندر چھپے گھبرا رہے ہیں، یار یہ بہن کو ٹھوک رہے ہیں، بہنوئی کو ٹھوک رہے ہیں، میں ہاتھ آیا تو میری گردن ہی بدن سے جدا کر کے چھوڑیں گے۔ خیر مار پیٹ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، قرآن کا پرچہ ادھر ہی رکھا تھا تو اس پر نظر پڑی، اپنی بہن سے کہا مجھے بتاؤ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا تم غسل کرو۔ آج یہ بھی مسئلہ چلا ہوا ہے، اللہ پاک، قرآن پاک، نبی پاک، اسلام پاک، اور مسلمان سے کہیں کہ بھیا مسجد چلاؤ تو مسلمان کہتا ہے مولانا میں ناپاک ہوں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی تباہی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ،
آپ کی اونٹنی بدکنے لگی. صحابہ نے کہا حضور کی اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں دو لوگوں کی قبر ہے اور ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ایک کو چغل خوری کے جرم میں اور دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کے جرم میں. ایک اوروں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے احتیاط نہ کرتا تھا. اب ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ہمیں پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے. خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا, پاک صاف ہے, پڑھے لکھے آدمی تھے, قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے دل کی دنیا کو جھنجھوڑ دیا. اس میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. یوں پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری یہاں تک پہنچے تو دل کی کیفیت بدل گئی اور زبان سے جملہ نکلا, ارے مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, میں بھی کلمہ پڑھنے کو بے قرار ہوں. خباب اندر کان لگا کے سن رہے تھے, جو ہی زبان کا جملہ سنا وہ فوراً باہر نکلے اور نکل کر کہا کہ بھائی عمر تجھے مبارک ہو, لگتا ہے کل رات کی حضور کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. رات کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں. رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. اس وقت ہماری بڑی ضرورت ہے ہم اپنے اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنیں, اپنے اللہ کو منانے والے بنیں, اللہ کی جیوار میں آنسو گرانے والے بنیں. اللہ کے خزانے میں ہر شے آنسو نہیں ہے, اللہ کے خزانے میں ندامت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو چیز جہاں پر نہ ہو اور وہاں پر کہیں اور سے لائی جائے اس کی قیمت بڑی لگا کرتی ہے. ہم آنسو گرائیں اللہ قیمت لگا کے دکھائے گا, ہم ندامت اختیار کریں اللہ قیمت لگا کے دکھائے گا. ہمارا رونا ختم ہو گیا, ہمارا رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا ختم ہو گیا. اللہ سے مانگنا یہ انسان کو بہت اونچا پہنچا دیتا ہے اور اللہ سے نہ مانگنا انسان کی محرومی کا ذریعہ بنتا ہے. کہتے ہیں مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور کہہ بھی نہ کسی سے, اور وہ بس اللہ ہی کی ذات, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جتنا مانگو گے اللہ خوش ہوگا اور نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوگا. اور دعاؤں کا قبول کرنا یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اسے علماء فرماتے ہیں اللہ جب کسی کی مقبولیت کا آسمان پہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اس کو دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ہمارا مزاج بننا چاہیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ اللہ کے سامنے رونے والے بنے. کیا مزہ اللہ کے سامنے رونے میں ہے, کیا مزہ اللہ کی یاد میں ہے, کیا مزہ اللہ کا تصور کر کے اللہ کا خیال کر کے میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے. اللہ سے مانگنے میں جو مزہ وہ کسی اور میں نہیں, اللہ سے بات کرنے میں جو مزہ وہ کسی اور شے میں نہیں. ہم اللہ سے مانگنے والے بنے. حضور کی دعا نے اللہ کے عرشوں کو ہلا دیا. اب حضرت عمر نکلے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن کیفیت ابھی بھی ایسی تھی کہ ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ جا رہے تھے حضرت ارقم کے گھر کی طرف. راستے میں جب صحابہ نے وہاں سے دیکھا کہ بھائی عمر آ رہے ہیں تو گھبرا گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آنے دو, اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں, ورنہ آج عمر کی تلوار سے عمر کی گردن مار دی جائے گی. بزدل ہونا مسلمان کی شان نہیں ہے, مسلمان کو تو بہادر ہونا چاہیے, مسلمان کو جری ہونا چاہیے, مسلمان کو ہمت والا ہونا چاہیے. خیر حضرت عمر پہنچے, اللہ کے رسول نے فرمایا دروازہ کھولو. وہ اندر آ گئے, حضور کے سامنے بیٹھے. آپ نے ان کا گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عمر کیا وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ جاؤ؟ انہوں نے کہا دی وقت آ چکا ہے, میں کلمہ ہی پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا. ان کا کلمہ پڑھنا سارے صحابہ کی زبان پر نعرہ تکبیر تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, آواز بیت اللہ تک پہنچی. آج ہمارے نبی بھی بڑے خوش, آسمانی دنیا سے جبرائیل آ گئے اور آ کر کہا کہ حضرت کیا آپ کو عمر کے اسلام پر خوشی ہے؟ آپ نے فرمایا بہت خوشی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں کیا بتاؤں, آج تو عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں.
کہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچایا اور کیسی رفعتیں اللہ پاک نے ان کو دی ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اب ان کی زندگی دیکھو کیسا اللہ کا تعلق ہے، کیسا نبی کا عشق ہے، کیسا نماز کا ذوق ہے، اور کیسا فکر آخرت ہے، کیسا اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، اور کیسا انسانیت کا درد ہے، اور کیسا انسانیت کی خیر خواہی میں اپنے آپ کو گھلانا اور اپنے آپ کو کھپانا، اور انسانیت کا درد ان کا دیکھیے، آخرت کا فکر ان کا دیکھیے، شہادت کا ذوق ان کا دیکھیے، ہر چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی عجیب، کیسا اللہ اس کے رسول کا تعلق، کیسا فکر آخرت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسا اپنی آخرت کے بارے میں روتے تھے، اللہ آخرت میں عمر کا کیا بنے گا، اللہ آخرت میں عمر کا کیا بنے گا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، کوئی بندہ کے کہتا ہے فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، آپ چل کے بدلہ دلوائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ اٹھا کے اس کو مار دیا اور فرمایا جب میں اس کام کے واسطے سے بیٹھتا ہوں تب نہیں آتے ہو، اور بعد میں آ کے کہتے ہو مجھے بدلہ دلواؤ، تو بیچارے گھبرا کے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ عمر تو نے گڑبڑ کر دی ہے، تو نے خطا کی ہے، تو نے غلطی کی ہے۔ ان کو واپس بلایا اور درہ ان کے سامنے ڈال دیا اور ڈال کر فرمایا کہ مار کے برابر سرابر کر لو۔ عمر اس مار کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا، وہ تو معاف کر کے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ کیفیت تھی، اپنے کمرے میں جا کے اپنی داڑھی پکڑ کے اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر تو کمینہ تھا، اللہ پاک نے تجھے اونچا کیا، تو ذلیل تھا، اللہ پاک نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ پاک نے تجھے اسلام دیا، اور تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ آج ایک شخص آ کے تجھ سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتا ہے، عمر تو اس کو مارتا ہے۔ ارے تو آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تو آخرت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیسی آخرت ان کی اپنی نگاہوں کے سامنے، کیسا اللہ اس کے رسول کا تعلق، اور کیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت، اور کیسا انسانیت کا درد۔ ان کی ہر شے آپ دیکھتے جائیے، ان کی ہر بات آپ دیکھتے جائیے، کیسے کمالات اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے۔ یہی ذی الحجہ کی آخری تاریخیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو ملعون اندر چھپا ہوا تھا، اور اس نے فجر کی نماز میں خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ آپ کا معدہ بھی کٹ گیا اور آنتیں بھی کٹ گئیں، آپ نیچے گرے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر پر لے کر آئے۔ فکر یہ تھی کہ مجھے مارنے والا کون، تحقیق کی تو کسی نے بتایا کہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ آپ پر حملہ کرنے والا مجوسی تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا نہیں گیا۔ اور پھر ایک ہفتہ تقریباً عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، اکثر اوقات بے ہوش رہا کرتے تھے۔ بے ہوشی کے ان ایام میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے کان میں آ کر صحابہ کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وہ ہوش میں جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں جو نماز نہ پڑھو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ کیسا اعمال کا ذوق اللہ پاک نے عطا کیا ہے، کیسا اعمال کا شوق اللہ پاک نے عطا کیا ہے، کیسا نماز کا اہتمام اللہ پاک نے ان کو عطا کیا۔ ہوش میں آتے تھے اور اسی کیفیت میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت سخت گھبراہٹ کی کیفیت تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ خیریت پوچھنے آئے، ساتھ میں ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ آ کر دیکھا کہ بہت گھبرا رہے ہیں، کہا کہ امیر صاحب کیا موت سے ڈرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی میں موت سے نہیں ڈر رہا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈر رہا ہوں کہ موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا۔ حالانکہ یہ کون عمر ہے؟ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں فرمایا کہ جدھر عمر چلتا ادھر حق چلتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر وہ آدمی ہے اس کو دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے، جن کو بڑے بڑے درجے زبان رسالت سے سنائے گئے، جن کے جنت کی محل کی خوشخبری اللہ کی رسول نے ان کو سنائی۔ یہ حضرت عمر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈرتا ہوں کہ موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کے لیے آخرت میں گواہ بنوں گا۔ میں نے اتنی مرتبہ حضور کی زبان سے سنا کہ میں ابو بکر عمر اندر آئے، میں ابو بکر عمر باہر گئے، اور میں نے یہ بھی سنا حضور نے فرمایا کہ میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ کہ تم گواہ بنو گے؟ فرمایا کہ میرا بیٹا حسن بھی اس بات پہ گواہ بنے گا کہ اس نے بھی اللہ کی رسول کی زبان سے جملے سنے۔ کیسا آخرت کا فکر ان کے اندر اترا ہوا ہے۔ بالکل موت کا وقت آیا،
تو اس وقت ان کی چاہت تھی کہ مجھے حضور کے پڑوس میں جگہ مل جائے۔ علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے آخرت میں اٹھائے جاؤ گے۔ لہذا زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی بنائی جائے، زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری والی بنائی جائے کہ نمازیں بھی اور روزہ بھی اور تقوی بھی اور توکل بھی اور حیا بھی اور گناہوں سے بچنا بھی اور رات کی تنہائیوں میں اللہ اللہ کرنا بھی اور قرآن کی تلاوت بھی اور ماں باپ کی خدمت بھی اور تجارت اور کاروبار میں امانت داری اور سچائی اور دیانت اور اللہ اس کے رسول کی پاسداری، آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، گناہ سے بچ کر، نافرمانیوں سے بچ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارے، اللہ موت بھی اس پر عطا کرے گا اور آخرت میں اسی کے ساتھ اللہ پاک اٹھائے گا۔ آج اپنی زندگی کی قدر دانی کی ضرورت ہے، آج اپنی صلاحیت کی قدر دانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، یہ مال ہاتھ سے نکل جائے گا، چند دن کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کیا جائے، تھوڑے سے مال کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کیا جائے۔ آج کیسے جوانیاں برباد ہو رہی، آج کیسے زندگیاں برباد ہو رہی اور کیسے حرام کی کمائیاں اختیار کی جا رہی، حرام راہوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اس مجمع کو میں اللہ والا سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ موبائل کو دور ہے اور باتیں دور تک پہنچتی ہیں تو کسی ایسے مسلمان جوان کے کان تک صدا پہنچے جو شراب کا عادی ہو گیا، جو نشے کا عادی ہو گیا، جو ڈرگس کا عادی ہو گیا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا عادی ہو گیا، جو اوروں کے گندے لائف اسٹائل کا عادی ہو گیا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اللہ کے واسطے اپنی جوانی برباد نہ کرو، اللہ کے واسطے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ یہ نشہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ نشہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک شب قدر کی رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ صحابہ بہت حیران تھے کہ شب قدر کی رات میں تو بڑے بڑے پاپی معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ کون ہے جنہیں اللہ شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا؟ حضور نے فرمایا تھا ایک تو شراب پینے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، دوسرا ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا، تیسرا تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، چوتھا دل میں کینہ رکھنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا۔ نشے کا عادی شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا، ڈرگس کا عادی شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ یہ نشہ تو ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نشہ اور چیزیں کھانے اور پینے میں 70 سے بھی زیادہ نقصانات ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا۔ ارے اللہ کے واسطے شراب سے بچ جائیں، اللہ کے واسطے نشے سے بچ جائیں، اللہ کے واسطے ڈرگس کے ایڈکشن سے بچ جائیں، اپنے آپ کو ان راہوں سے واپس لے کر آ جائیں۔ شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے کہ میں شراب چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا، میں ڈرگس چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا۔ آپ کوشش کیجئے، آپ کوشش کیجئے، آپ اللہ سے مانگے کہ اللہ اس مصیبت سے مجھے بچائیے۔ آج نشے کی وجہ سے کیسی تباہیاں ہمارے اپنے شہر میں پھیل رہی، کیسی بربادیاں ہمارے اپنے شہر میں پھیل رہی، کتنے خودکشی کے سوسائڈ کے جو اکثر لوگ ہیں اکثر نشے کے عادی بن رہے ہیں، اکثر ڈرگس کے عادی یہ کام کر رہے ہیں یا نشہ کر کے اوروں کے جان کے خون کے پیاسے بن رہے ہیں، اوروں کی جان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ نشہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، بے حیائی کے افعال یہ بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہیں۔ آج اپنی نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بے حیائی یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو اترنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جس بستی میں سود پھیل جائے اور زنا پھیل جائے اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ڈرنے کی بات ہے کہیں زمینیں پھٹ نہ جائیں، کہیں آسمان سے پتھر برس نہ جائیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسی بے حیائیاں ہو رہی اور کیسی بغاوت اور نافرمانیاں زندگیوں میں آ چکی ہیں۔ تو ہم جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو کیا قبر میں عذاب برداشت کر لیں گے؟ کیا آخرت میں جہنم کے سانپ پر بچھو برداشت کر لیں گے؟ کیا جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ کی قسم ہم واپس آئیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنیں، زندگی جیسی ہوگی موت بھی اسی پر آئے گی۔ حضرت عمر کی چاہت تھی مجھے حضور کے پڑوس میں جگہ ملے، ساری زندگی اسی فکر اور احتیاط کے ساتھ گزاری۔ جب موت کا وقت قریب آیا اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹا جاؤ جا کے حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت
حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنا کہ میرا باپ عمر بن خطاب حضور کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. عمر بن خطاب کہنا، امیر المومنین نہ کہنا. حضرت عبداللہ بن عمر حاضر خدمت ہو گئے، حضور کے روضے کے باہر کھڑے ہو کر امی جان عائشہ سے کھڑے ہو کر یوں عرض کیا کہ امی جان میرے باپ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ان کی چاہت ہے کہ وہ حضور کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتے ہیں. امی جان عائشہ رونے لگ گئیں اور رو کر فرمایا کہ اس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، میرے شوہر بھی ادھر ہیں، میرے ابو جان بھی ادھر ہیں، میری چاہت تھی کہ میں اپنے شوہر اپنے ابو کے ساتھ اس کمرے میں دفن ہو جاؤں، لیکن حضرت عمر کی اگر چاہت ہے میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوں. جاؤ جا کے کہنا کہ تمہیں اجازت ہے. بیٹے نے آ کے خوشخبری دی کہ ابا جان آپ کو مبارک، آپ کو اجازت مل گئی. کہ بیٹا ہو سکتا ہے امیر ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں جنازہ تیار کرنا، روزے کے باہر رکھنا، اجازت ملے تو دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. پھر وہ وقت بھی آیا، بیٹے کی ران پر سر ہے، اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دے. انہوں نے پنڈلی پہ رکھ دیا. کہا بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دے. کہا ابا جان کیوں ایسا کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ عمر کی بے بسی بے کسی پر اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کی مغفرت کا فیصلہ کر دے. ہم کتنا آخرت سے غافل ہیں، ہم کتنا اپنی جنت سے غافل ہیں، ہم کتنا جہنم سے غافل ہیں اور کتنا قیامت کی ہولناکیوں سے غافل ہیں. حالانکہ ہمارے لیے درجہ کوئی نہیں سنایا گیا، درجہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے سنائے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو عمر کی بے بسی بے کسی پر رحم آئے اور اللہ عمر کی مغفرت کا سامان کر دے. بالکل دنیا سے جانے کا وقت ہوا، بیٹے نے سر کو زمین پر رکھا، اپنے رخسار کو مٹی سے رگڑ کے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ آخری الفاظ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. جنازہ تیار ہوا، لے کر چلے، روزے کے باہر جنازہ رکھا گیا اور بیٹا دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ امی جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. امی جان عائشہ رونے لگ گئی اور پردہ کیا اور فرمایا کہ عمر کو مرحبا ہو، عمر کو مرحبا ہو. باہر روتے ہوئے نکل گئیں. اب اندر میں قبر کھودی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے کاندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت علی تھے اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ عمر مجھے پتا تھا ادھر تو ہی آئے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. میں نے اتنی مرتبہ حضور کی زبان سے سنا میں ابو بکر عمر اندر آئے، میں ابو بکر عمر باہر گئے، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، مجھے پتا تھا عمر تو ادھر ہی آئے گا، تیرے علاوہ ادھر کوئی بھی نہیں آ سکتا. زندگی جیسی گزاری موت اللہ پاک نے ویسی عطا فرمائی. پیارے بھائیوں ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں، ہم بھی دنیا سے دور ہو رہے ہیں، ہم بھی آخرت سے قریب ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کب موت سر پر آ کر کھڑی ہو جائے، پتہ نہیں کب جنازے اٹھ جائیں، پتہ نہیں کب ہمارے بھی ناموں کا اعلان لگا دیا جائیں اور اعلان کر دیا جائیں اور قبر کا گڑھا کھود دیا جائے. ایک دن آئے گا کہ ہمیں بے رخصت ہونا، ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں. کہنے والے نے کہا تھا دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی اشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں اور شاہ و غدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. لہذا پیارے بھائیوں اپنی گزرتی زندگی کی قدر کر لی جائے. بڑے زمانے ہو گئے اللہ کو بھول کر، بڑے زمانے ہو گئے نبی کو بھول کر. او بھائی جمعہ کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے اللہ سے توبہ کر لی جائے، اللہ اس کے رسول سے صلح کر لی جائے اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر لا کر اوروں کو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر لانے کی کوششوں کے عزم کے ساتھ آج اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ توبہ کرتے ہیں اور اگلی زندگی آپ کی اطاعت اور فرما برداری پر گزارنا چاہتے ہیں. ہمیں توفیق عطا فرمائیے. لہذا پیارے بھائیوں ہمیں اپنے نبی کے دین کو اپنانا بھی ہے اور سارے عالم میں اپنے نبی کے دین کو زندہ کرنا بھی ہے. اس کے لیے ہمیں علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں سے جڑنے
سوچنے کی ضرورت ہے، دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت میں لگنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی بدلیں اور ہمارے ذریعے سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائیں، اور ان کی خوبیاں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں، اور ان کی خوبیوں کے ساتھ موت ہے، اور حشر کے میدان میں اللہ پاک اپنے نبی اور اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کا حشر فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔